ناظرین، اس وقت دنیا میں 3 فلیش پوائنٹ ہیں، ایک ہے ایران، مڈل ایسٹ، دوسرا یوکرین اور تیسرا تائیوان۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یوکرین کے بعد وہ مڈل ایسٹ میں ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اور وہ جو مسئلہ ہے اسرائیل، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ چین کیا اس میں کود پڑا ہے اور وقتاً وہ اپنا وزن اس نے دکھا دیا ہے، یا وہ ابھی بھی بیک گراؤنڈ میں رہے گا؟ اس پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ ایران نے کون سے ایسے اہم فیصلے کیے ہیں اور ایسے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اب شاید ایران پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ تو اس پر تفصیل بتاتا ہوں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 3 پوائنٹس میں نے آپ کو گنوائے ہیں، یوکرین اور پھر یہ مڈل ایسٹ اور اس کے بعد تائیوان۔ لیکن جو اس وقت سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل ایک ایسا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شیطان، ایک ایسا ہتھچھٹ بنا ہوا ہے کہ جو جس پہ دل چاہتا ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ اس نے ایران پر حملے کیے اور اس نے سیریا شام پر حملے کیے، اب دوبارہ اس کے جو ارادے ہیں وہ ایران پر حملہ کرنے کے ہیں۔ اور اس سے پہلے امریکہ اس کے لیے، چونکہ امریکہ ہر وقت اس کا مددگار ہوتا ہے، تو وہ بند باندھ رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران نے اب حملہ کرنے کی کوشش کی اسرائیل پر تو وہ ایران کے اندر فوجی اتارے گا۔ اب یہ وہ اصل میں ایسی دھمکی دے رہا ہے جس کے بارے میں اس کا خیال، اور وہ یہ ثابت اور وہ یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے پہلے نہیں ہونے دیا۔ یعنی کہ جب اسرائیل نے پہلے ایران پر حملہ کیا اور اس کے بعد اس کے فالو اپ میں امریکہ نے حملہ کیا، تو یہ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے رجیم چینج نہیں ہونے دی، اور اب وہ اس دھمکی پہ اتر آیا ہے کہ وہ اب اپنے فوجی وہاں اتارے گا، یعنی کہ وہ رجیم چینج کرے گا۔ اب یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ اس پہ چین جو ہے وہ خاموش نہیں رہا، اس نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے، اور چین نے کہا ہے کہ ایسے کسی اقدام کو چین اپنے کسی اتحادی پر حملے کے مترادف سمجھے گا۔ اور یہی نہیں کہا بلکہ اس کے فوری بعد جو چین کے فریگیٹس ہیں، جو چین کے بحری جہاز ہیں، انہوں نے ایک تیز ترین موومنٹ شروع کر دیا ہے، گشت شروع کر دیا ہے خلیج عمان کا اور آبنائے ہرمز کا۔ اور یہ وہ رستہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سے دنیا کا 20% دنیا کا تیل جو ہے اور باقی چیزیں یہاں سے گزرتی ہیں، اور اگر اس ایریے کو بند کر دیا جائے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بہت بڑی مشکل بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور سب سے مسئلہ جو بڑا ہے وہ چین کے لیے ہوگا۔ تو چین اپنے اس رستے کو اور اپنے مفادات کو جو ایران کے اندر ہیں اور ایران کے باہر ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ بالکل سامنے آ گیا ہے، کھم ٹھونک کے سامنے آ گیا ہے۔ اب دوسری طرف رشیا کو بھی آنا پڑ گیا ہے، کیونکہ رشیا اس سے پہلے ایران کی مدد کرنے سے بہت زیادہ ہچکچا رہا تھا۔ اب آج ایران اور رشیا اور چائنا کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس ایشو پہ کہ ایران کی ساورنٹی اور اسرائیل کی بدماشی، اس سے کیسے نمٹنا ہے کہ ایران کی ساورنٹی جو ہے وہ برقرار رہے، اس کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور اس میں یہ جو بوٹ آن گراؤنڈز کی جو دھمکی دی گئی ہے ٹرمپ کی طرف سے، اس کو روکا جا سکے، اور رجیم چینج کا جو منصوبہ ہے اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اور پھر یہ کہ روس اور چائنا جو ایران کا ایٹمی توانائی حاصل کرنے کا جو حق ہے اس کے حق میں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو امریکہ جو ہے وہ امریکہ یا اسرائیل اس کو پامال نہ کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسری طرف ایران نے خلا میں اپنا ایک سیٹلائٹ بھیج دیا، قاصد۔ یہ جو قاصد سیٹلائٹ ہے یہ نہ صرف یہ کہ فوجی معلومات کے حوالے سے بہت اہم ہوگا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ICBM فائر کرنے کے لیے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ بڑا اہم ہوگا۔ ICBM کیا ہے؟ یہ ہے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، یعنی کہ بین البراعظمی میزائل۔ آپ یہاں سے میزائل وہ اگر فائر کرے گا تو وہ امریکہ تک بھی جائے گا۔ اتنی لمبی رینج کا جو میزائل ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سیٹلائٹ بھیجنا بہت ضروری تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ میں چائنا اور رشیا ایران کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان تو پہلے ہی ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس لحاظ سے اب ایران پر اسرائیل کا حملہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اسرائیل کو اب 100 بار سوچنا پڑے گا کہ وہ ایران پر حملہ کرے یا پھر
اپنی موت کو دعوت دے۔ ناظرین، نہ صرف یہ کہ ایران کو روس اور چین سفارتی لحاظ سے یہ مدد فراہم کر رہے ہیں اور امریکہ کو ایک ایسا جواب دے رہے ہیں کہ جس سے امریکہ کو بھی سوچنا پڑے گا، بلکہ چائنا ایران کو سرفیس ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس میزائل کی سہولت بھی دے رہا ہے، وہ میزائل اس کو فراہم کر رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے سرفیس ٹو ایئر ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایئر ٹو سرفیس یعنی کہ فضا سے زمین پر مار کرنے والے جو میزائل ہیں وہ چلانے کس پہ ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس کے لیے J-10C طیارہ جو پاکستان اور چائنا کی مشترکہ پروڈکشن ہے، جی بالکل یہ مد نظر رکھا جائے، بہت سے لوگ اس میں مغالطہ کھاتے ہیں، یہ چینی طیارہ نہیں ہے، یہ چین اور پاکستان کی مشترکہ پروڈکشن ہے J-10C۔ یہ طیارے اب ایران خرید رہا ہے، اور یہ طیارے جس نے دھول چٹائی تھی بھارت کو مئی کی جنگ میں، یہ وہی طیارے ہیں، اور ان طیاروں میں وہ جو ایئر ٹو سرفیس میزائل ہیں وہ لگیں گے، اور جو زمین سے فضا میں مار کرنے والے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ جو اسرائیل کی ایئر فورس ہے جس کی وجہ سے وہ دندناتا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے، اس کو ہٹ کریں گے۔ وہ چاہے اسرائیل کی ایئر فورس ہو یا امریکہ کی ایئر فورس ہو، وہ ان سب کو نشانہ بنائیں گے۔ وہ PL-15E ہوں گے میزائل یا PL-17A ہوں گے۔ ان میں سے ابھی سودا چل رہا ہے، لیکن چائنا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میزائل بھی دیں گے اور طیارے بھی دیں گے۔ چائنا اور پاکستان کا دونوں کا مشترکہ طیارہ ہے، یہ ذہن میں رہے۔